السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب کہیے کیا حال احوال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جی جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش جو ہے وہ ہم سے کی ہے بلال کنگ نے۔ ناول کا نام ہے بساط دل، مصنفہ ہیں آمنہ ریاض، اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 25۔ میں پیرزادہ سے ہرگز نہیں ملوں گی، آپا بیگم آپ کوئی بہانہ بنا کر اسے ٹال دیں۔ گیتی آرا نے اپنے کسی پھوڑے کی مانند دکھتے بدن کو سہلاتے ہوئے نحیف سی آواز میں کہا، البتہ اس کے لہجے کی قطعیت آواز کی کمزوری پر پوری طرح حاوی تھی۔ تبھی آپا بیگم ہکا بکا رہ گئی تھیں۔ گو کہ مظہر کے بعد اب وہ گیتی سے اسی قسم کی ہٹ دھرمی کی توقع کر رہی تھیں۔ ان کو واثق یقین تھا وہ ٹال مٹول کرے گی، مگر اتنا صاف انکار منہ پر مارے گی اس کی توقع نہیں کر رہی تھیں۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، پتہ ہے کیا کہہ رہی ہو؟ بے تحاشا حیرانی اور بے یقینی کے بعد اشتعال و غضب کی منزل ہی آتی ہے۔ آپا بیگم نے غضبناک لہجے میں پوچھا، میری حالت دیکھیں، کیا اس طرح میں کسی سے بھی مل سکتی ہوں؟ اتنی بری طرح مارا ہے آپ کے بیٹے نے کہ جوڑ جوڑ میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔ بایاں بازو تو ہل بھی نہیں رہا، مجھے تو لگ رہا ہے فریکچر ہوا ہے۔ اللہ کی قسم بہت درد ہے آپا بیگم۔ وہ سسک اٹھی تھی، تھپڑ کھائے ہوئے گالوں پر موٹے موٹے آنسوؤں کی دھار بہہ رہی تھی، ہونٹ پھٹ کر خون بھی جم گیا تھا اور رنگت بالکل زرد ہو رہی تھی۔ تو تمہیں ضرورت کیا تھی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ کیوں، کیا میں انسان نہیں ہوں؟ مجھے غصہ نہیں آ سکتا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اور آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے، آپ کے بیٹے کو قتل کرنے سے روکا ہے میں نے۔ اس کا خیال تھا آپا بیگم اس کی کارگزاری سے ضرور متاثر ہو کر احسان مندی ظاہر کریں گی، مگر ادھر تو جیسے کوئی لطیفہ سنایا گیا تھا۔ اس نے تعجب و ناسمجھی سے آپا بیگم کو دیکھا۔ وہ اپنی ہنسی کی وجہ بتانے کی بجائے پوچھنے لگی، کسے قتل کرنے جا رہا تھا مظہر؟ گیتی نے فوراً انہیں حنان کے متعلق سب کچھ بتا دیا، اور یہ بھی کہ کس طرح اس نے محض مظہر کو جلانے کے لیے حنان سے اپنی وابستگی کا اعتراف کیا تھا۔ یقین کریں آپا بیگم، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ میں نے بتایا نا، میں تو اس بیچارے کو کچھ خاص جانتی بھی نہیں۔ وہ تو بس مظہر کو جلانے کے لیے میں نے کہہ دیا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، وہ اتنے میں ہی حنان کا دشمن بن گیا۔ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ میں پیرزادہ سے ملوں، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، لیکن ایک بات آپ بھی مان لیں، جس بے ضرر انسان نے آپ کا کچھ بگاڑا نہیں، جس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، آخر اسے نقصان پہنچانے کی وجہ؟ آپ مظہر سے کہیں وہ حنان کو نقصان نہ پہنچائے۔ آپ کو یاد ہوگا آپا، ریحاب کو آپ نے میرے کمرے میں رکھا تھا، وہ صبح شام میری منتیں کرتی تھی کہ اسے بھاگنے میں مدد دوں، لیکن میں نے اس کی مدد نہیں کی کیونکہ میں نے آپ کو دھوکہ دینا مناسب نہیں سمجھا۔ مگر آج بھی اس کی سسکیاں اور آہیں مجھے تنگ کر رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتی جس طرح ریحاب کی آہیں مجھے جھنجھوڑتی ہیں، کل کو کسی اور کی چیخیں مجھے سنائی دینے لگیں۔ آپ اللہ کے لیے مظہر کو روک دیں، اس نے حنان کو نقصان پہنچایا تو میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گی، لیکن آپ کو یقین دلاتی ہوں دوبارہ اس سے نہیں ملوں گی۔ وہ تو میرا دوست بھی نہیں ہے آپا بیگم، میں بھلا کیوں ملنا چاہوں گی اس سے؟ آپا بیگم اس کی جانب بغور دیکھتے ہوئے گویا اس کا ہر لفظ تول رہی تھی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی گہری سانس بھر کر بولی، ایک بات تو مانتی ہو نا گیتی کہ اپنی سخت طبیعت اور اصولوں کے باوجود میں نے تمہیں بہت سہولت میں رکھا ہے، اور اس کی واحد بڑی وجہ یہی ہے کہ تم مظہر کے نکاح میں ہو، یعنی بہو ہو میری۔ میں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ تم یہ کام نہ کرو جو یہاں کی دوسری لڑکیاں کرتی ہیں، مگر تمہارے شوہر کی یہی مرضی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ لیکن اتنی سہولیات اور نرمی کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مجھے اتنا زج کرو۔ آخر مظہر جو کہتا ہے وہ مان کیوں نہیں لیتی؟ اب مانوں گی آپا بیگم، اپنی اوقات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ میرا خیال تھا مظہر کے دل میں کہیں نہ کہیں تو تھوڑی محبت باقی ہوگی، آج وہ خوش فہمی جمع غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ آپ مظہر کو سمجھائیں نا آپا بیگم، کسی ماں کی آہ لے گا تو اسے کیا ملے گا؟ خود میں تو پہلے ہی بددعاؤں کے زیر اثر ہوں۔ ٹھیک ہے بے فکر رہو، میں مظہر سے بات کرتی ہوں، تم اٹھ کر حلیہ درست کرو اور سنو، جو اس کمرے میں ہوا اس کی خبر باہر نہیں ہونی چاہیے، سمجھی؟ آپا بیگم کے خطرناک تیور دیکھ اس نے آنکھیں پوچھتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہم 3 ہی بہن بھائی تھے، سب سے بڑی تمہاری امی تھیں، پھر ایک بھائی جمال اور سب سے چھوٹی میں۔ بھائی کے بارے میں تو بہت کم لوگ واقف ہیں، خود میرے سسرال میں بھی بہتوں کو علم ہی نہیں کہ میرا کوئی بھائی بھی ہے۔ دراصل 16-17 سال کی عمر میں بھائی جمال کسی ایجنٹ کے ہتھے چڑھ کر غیر قانونی طریقے سے دبئی پہنچ گیا۔ حالانکہ ابا میاں نے بتیرا سمجھایا، اماں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہمیں چھوڑ کر گئے تو آج ہی خودکشی کر لوں گی، مگر جوان خون تھا اور کہتا تھا آسمان فتح کروں گا، ڈھیر سارا پیسہ کماؤں گا تاکہ کل کو بڑھاپے میں آپ کی طرح خوار نہ ہونا پڑے۔ بہرحال
شروع کے چند سال تو باقاعدگی سے اطلاعات آتی رہیں کہ پتھر ڈھونا پڑتے ہیں، روڑی کوٹنا پڑتی ہے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، کھانا صرف ایک وقت ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چند سال بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ ابا میاں بیچارے بڑا خوار ہوئے، جیسے تیسے بھی ہو سکتا تھا ساری معلومات کروائیں، لیکن بھائی جمال کا پتہ نہ لگنا تھا نہ لگا، یہاں تک کہ ابا میاں تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ اماں کو اسی غم نے پلنگ سے لگا دیا۔ اس صورتحال میں ابا میاں کو یہی مناسب لگا کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر دیں۔ سچ تو یہ ہے کہ انہیں اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں رہا تھا۔ یہ تو خیر مجھے اور آپا کو بہت بعد میں علم ہوا کہ انہیں جگر کا کینسر ہو گیا تھا۔ تمہاری امی کے لیے جو پہلا رشتہ آیا وہ تمہارے ابا کا تھا، اور میرے لیے تمہارے خالو اطہر کا رشتہ آ گیا۔ سچ کہوں تو ابا میاں نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ انتہائی دانش مندی اور چھان پھٹک کے بعد ہم دونوں بہنوں کے رشتے طے ہوئے تھے۔ باقی میں سمجھتی ہوں کہ کچھ فیصلے انسان نہیں اس کی قسمت کرواتی ہے۔ میری قسمت نے یاوری کی اور میں بیاہ کر امریکہ پہنچ گئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف امریکہ پہنچ جانا کسی کی خوش بختی کی نشانی ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں خالہ، ثانیہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ رات کے تقریباً 2-2:30 کا وقت ہوگا، سارا گھر سو چکا تھا اور وہ دونوں خالہ بھانجی کچن میں انگیٹھی جلائے بیٹھی تھی۔ ہینا خالہ آج دوپہر میں آئی تھیں اور ثانیہ نے ان سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ جھوٹ کا کوئی فائدہ بھی نہ ہوتا، آج یا کل انہیں ارد گرد سے خبر مل ہی جاتی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ ہینا خالہ مزاج کی بہت اچھی تھیں، اور ان کی جگہ کوئی تنگ دل اور تنگ ذہن خاتون ہوتی تو یقیناً اس وقت صورتحال کچھ اور ہوتی۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے کبھی مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا اپنی پریشانیوں کا؟ فون پر بات چیت تو ہوتی ہی رہتی تھی ہماری۔ کیا فائدہ ہوتا خالہ، آپ بھی پریشان ہوتی، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ بہت خوب، ہینا خالہ نے جھنجھلا کر کہا۔ یہاں میری بہن اور بھانجیاں اتنی مشکل زندگی گزار رہی ہیں اور میں وہاں سہولت سے بھرپور آرام دہ زندگی گزارتی رہی ہوں۔ یقین کرو یہ احساس مجھے بری طرح کچوکے لگا رہا ہے، ہینا خالہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ آپ کیوں شرمندہ ہو رہی ہیں؟ ثانیہ نے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ابھی آپ خود ہی تو کہہ رہی تھیں کچھ چیزیں تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں، تو ہم پر جو آزمائشیں آ رہی ہیں میں انہیں تقدیر کا حصہ سمجھتی ہوں خالہ۔ آپ ہماری خوشیوں میں شریک ہو رہی ہیں، ہمارے لیے یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ ہینا محبت بھرے تعجب سے ان کا چہرہ دیکھنے لگیں، وہ انہیں بہت اعلیٰ ظرف اور خود سے بہت بلند نظر آئی تھی۔ اچھا آپ نے اطہر خالو کو فون کر کے تاکید تو کر دی نا کہ کل وہ ہماری طرف ضرور آئیں؟ ہماری طرف سے تو آپ اور خالو جان ہی ہوں گے۔ ابو کے رشتہ داروں میں پھپھو، خالدہ اور تایا جان ہیں جنہوں نے ہماری غربت اور ابو کے رویے کی وجہ سے کبھی ہم سے ملنا گوارا ہی نہیں کیا۔ اشتیاق چچا ہیں تو وہ تو لڑکے والے ہیں۔ ویسے وہ کہہ رہے تھے تاریخ طے کرنے کے لیے رفت چچی کے دونوں بھائیوں کو بھی ساتھ لائیں گے، اور اگر تایا جان اور پھپھو نے آنا گوارا کیا تو انہیں بھی۔ ماشاءاللہ کل گھر میں خوب رونق ہوگی۔ خالہ میں سوچ رہی تھی فیرنی تو ہم تیار کر ہی چکے ہیں، بریانی کی تیار دیگ بازار سے منگوانا تھی اور قورمہ گھر میں تیار کرنا تھا۔ کیوں نہ قورمہ بھی کسی ہوٹل سے تیار کروا لیں؟ پیسے تو لگیں گے مگر وقت کی بچت ہو جائے گی، آپ کا کیا خیال ہے؟ پاگل ہوئی ہو کیا؟ سارا سامان آیا پڑا ہے اور ویسے بھی اتنے شارٹ نوٹس پر کون آرڈر لے گا؟ ہینا خالہ نے فوراً نکتہ نکالا۔ اس بات کی فکر نہ کریں، یہاں کئی ایسے ہوٹل ہیں جہاں ایسے شارٹ نوٹس پر کھانا بنوایا جا سکتا ہے۔ پھر بھی ثانیہ، اتنا سامان بیکار جائے گا، وہ شش و پنج کا شکار تھیں۔ بیکار کیوں ہوگا؟ ہم یہی سامان دے کر کھانا بنوا لیتے ہیں، صرف پکوائی کے پیسے دینا پڑیں گے اور صبح جلدی اٹھنا پڑے گا تاکہ صبح آرڈر دیا جا سکے۔ میں نماز پڑھ کر بازل کو فون کر دوں گی، جہاں سے اس نے بریانی اور نان کا آرڈر دیا ہے وہیں سے قورمہ بھی بنوا لے گا۔ بازل؟ ہینا خالہ نے تعجب سے کہا۔ بہت اچھا لڑکا ہے بازل، کہہ رہا تھا عادل بھائی میرے بھائی ہیں تو کیا ہوا، میں آپ لوگوں کا بھی تو بھائی ہوں۔ وہ سب کام جو تیمور کو نپٹانے تھے وہ میں نپٹاؤں گا، بس ایک ہی شرط ہے، جب کھانا شروع ہوگا تو کوئی مجھے ٹوکے گا نہیں کہ اتنی پلیٹیں کیوں کھا رہے ہو۔ اصل میں بریانی کا بہت شوقین ہے، بلکہ عادل تو اسے چڑھا رہا تھا کہ اس کی اپنی شادی پر اگر دلہن کے گھر والوں نے بریانی تیار کروا لی تو بازل فوراً مہمانوں میں شریک ہو جائے گا۔ اس نے ہنستے ہوئے بتایا۔ اللہ انہیں ہنستا بستا رکھے، ماشاءاللہ بڑے اچھے اور نیک بچے ہیں، خصوصاً اس گھر کے لیے تو فرشتہ ہی ثابت ہو رہے ہیں، ورنہ آنیہ نے تو۔ اب ہمیں سو جانا چاہیے خالہ، صبح اٹھنا بھی جلدی ہے، بے حد مصروفیت بھی رہے گی۔ ثانیہ نے یوں ظاہر کیا گویا ان کی بات سنی ہی نہ ہو۔ ہینا یہ بات سمجھتی تھیں، سو خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ گھنے تاریک جنگل میں روشنی کی رمق تلاش کرنا بھی ایک مرحلہ تھا، گو کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا وہ کسی گھنے جنگل کے سب سے وحشت ناک گوشے میں ہے۔ اس کے پیروں میں بار بار لپٹتی خودرو گھاس، اس کے راستے میں بار بار حائل ہوتے درختوں کے تناور تنے اور جنگلی جھاڑیوں کے اس کے جسم کو چھیدتے کانٹے اس بات کی دلیل تھے، یا شاید وہ کسی قبر کی گہرائی میں اپنا وجود، اپنی زندگی کھو رہا تھا۔
اس نے محسوس کیا وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ اس نے پوری قوت سے سانس لینے کی کوشش کی۔ اس کی کوشش کے نتیجے میں ڈھیر ساری مٹی اسے اپنے نتنوں میں گھستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا سارا وجود دکھ رہا تھا، وہ حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، وہ ناکام رہا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، تاریک کھائی کی گہرائی اسے نگل رہی تھی۔ حنان نے چیخنا چاہا، کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہا، مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تبھی اسے سورج چمکتا دکھائی دیا۔ سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے سورج کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر جس طرح سورج کی روشنی اس کی دسترس میں نہیں تھی، اسی طرح سورج بھی دور ہوتا چلا گیا۔ اس کا دل خوف سے بھر گیا، ہمیشہ کے لیے اسی تاریکی میں رہ جانے کا خوف۔ اس نے اس بار پوری قوت لگا کر آنکھیں کھولنا چاہی۔ حنان، حنان! روشنی کی کرنوں سے آواز نکل رہی تھی، خوف، بے بسی، تکلیف اور اب بے چینی۔ تبھی وہ روشنی اس کے چاروں جانب پھیل گئی۔ حنان، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ایک چہرہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ میری غلطی، میں تمہیں بچا نہیں سکی، مجھے معاف۔ میں کیا، تم تو بہت، میں نے جان بوجھ کر، میری وجہ سے ہوا، میری غلطی، میری لاپرواہی، مجھے معاف۔ میں، اس کا ذہن ایک بار پھر غنودگی میں ڈوب گیا تھا۔ اگلی بار اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب اس نے ایک مانوس اور مہربان لمس کو اپنے ہاتھ کی پشت پر محسوس کیا۔ یہ اس کی ماں کا لمس تھا۔ اس نے دیکھا وہ اس کے سرہانے بیٹھی تلاوت کر رہی تھیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آیات پڑھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھیں۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہ بے چین ہوئی تھی۔ حنان نے محسوس کیا اس کی آنکھوں سے پانی کی دھار اس کی کنپٹیوں پر بہہ رہی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی، وہ آخر کیوں رو رہا تھا؟ شاید اپنی چوٹ کی وجہ سے یا اپنی ماں کی وجہ سے، جنہیں ہمیشہ اس نے تکلیف پہنچانے اور پریشان کرنے کی کوشش کی تھی۔ ممی، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ شمسہ لپک کر اس کے قریب آئی تھیں۔ لیٹے رہو حنان، تمہیں آرام کی ضرورت ہے میری جان، وہ اسے دوبارہ لٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں، مگر حنان نے جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ چند لمحے ان کی جانب دیکھتا رہا، پھر بالکل غیر متوقع طور پر وہ ان سے لپٹ گیا اور رونے لگا۔ آئی ایم سوری ممی، سوری فار ایوری تھنگ۔ وہ چھوٹے بچے کی طرح ان سے لپٹا رو رہا تھا۔ شمسہ نے اپنے بیٹے کو بہت محبت سے اپنے بازوؤں میں لے کر تھپکنا شروع کر دیا، مگر اس کی کیفیت سمجھنے میں انہیں کچھ وقت لگا تھا، اور جب وہ اس کی کیفیت کا راز پا چکی تو انہوں نے کچھ اور شدت و محبت سے اسے لپٹا لیا تھا۔ پہلے صرف حنان رو رہا تھا، پھر وہ دونوں ماں بیٹا رونے لگے۔ اگلا دن ان سب کی توقعات سے کہیں زیادہ مصروف اور خوشگوار ثابت ہوا تھا۔ چونکہ ان کے یہاں شادی کی تاریخ طے کرتے ہوئے خاندان کے سبھی بڑے بزرگوں کی موجودگی ضروری ہوتی تھی، اس لیے آج بھی گھر میں کسی چھوٹی موٹی تقریب کا سا اہتمام لگ رہا تھا۔ گو کہ اشفاق چچا نے بے حد اصرار کیا تھا کہ آپس میں ہی بیٹھ کر کوئی تاریخ مقرر کر لینا چاہیے، مگر ثانیہ اور حلیمہ قطعاً ایسا نہیں چاہتی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ جب ایک جائز اور نیک کام کیا جا رہا ہے تو کیوں نہ اسے زمانے کی روایات کے مطابق انجام دیا جائے۔ یوں بھی ثانیہ شفق کے معاملے میں بہت حساس ہو رہی تھی۔ اس طرح آنن فانن نکاح پر اس کی کیا کیفیت ہے، وہ کم و بیش اس سے آگاہ تھی اور بالکل نہیں چاہتی تھی کہ کل کو وہ کسی قسم کے احساس کمتری کا شکار ہو۔ وہ اسے اس گھر سے رخصت کرتے ہوئے ویسا ہی اہتمام کرنا چاہتی تھی جیسا کہ وہ اپنی دوسری بہنوں کے لیے کرتی۔ رفت چچی کے دونوں بھائی اور ان کی بیگمات آئی تھیں، جبکہ خالدہ پھپھو احسان تایا جان بھی اپنی اپنی قسموں کو توڑتے ہوئے آ ہی گئے تھے۔ آخری بار وہ لوگ تیمور کی وفات پر آئے تھے اور غیروں کی طرح کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے تھے۔ اس روز بھی وہ لوگ آ تو گئے تھے، مگر پرتکلف مہمانوں کی طرح بیٹھے رہے۔ تائی جان اور خالدہ پھپھو نے تو ان کے گھر کھانا کھانا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ شاید اشفاق چچا کے اصرار پر صرف احسان کرنے آئے تھے اور وہی کر رہے تھے۔ ثانیہ جانتی تھی تائی اور خالدہ پھپھو یہاں سے جاتے ہی اشفاق چچا اور عادل کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے اکسائیں گی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ نظر ثانی بھی ہمیشہ حتمی فیصلے سے پہلے کی جاتی ہے، اور حتمی فیصلہ نکاح کی صورت ہو چکا تھا۔ امی کی طبیعت بھی آج بہت خوشگوار تھی۔ انہوں نے آج بولنے کی کوشش بھی کی تھی اور جس طرح بھی ہو سکا حنا خالہ سے باتیں بھی کرتی رہی تھیں۔ اس وقت بھی وہ سب کے درمیان موجود تھیں اور حنا خالہ کے سہارے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ اسی مہینے کی 17 اور چاند کی 12 تاریخ کیسی رہے گی؟ ٹھیک 2 ہفتے بعد، اشفاق چچا کہہ رہے تھے۔ حلیمہ نے بائیں طرف بیٹھی ثانیہ کے گھٹنے پر دباؤ ڈال کر اسے بولنے کے لیے اکسایا۔ خود تو وہ بول نہیں سکتی تھی، جس طرح ان کی باقی ذمہ داریاں یا فرائض ثانیہ کو منتقل ہو گئے تھے، اسی طرح بولنے کا فریضہ بھی اب اسی کو انجام دینا تھا۔ 1 ہفتہ مزید آگے کر لیں چچا، تب تک کشف کے پیپرز بھی ختم ہو جائیں گے اور ہمیں شادی کی تیاریاں کرنے کے لیے کچھ وقت بھی مل جائے گا۔ یہ کشف کے ایگزام والی بات تو دل کو لگتی ہے، مگر تیاریوں والی بات کچھ حلق سے اتر نہیں رہی، چچا نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ میری بات غور سے سنو ثانیہ، عادل نے بھی خصوصیت سے پیغام بھجوایا ہے کہ ہمیں جہیز کے نام پر سوئی تک نہیں چاہیے۔
اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے گھر میں۔ ویسے بھی شفق تو کچھ عرصہ بعد ہی عادل کے ساتھ جاپان چلی جائے گی، تو اس کے جہیز کا سامان کون استعمال کرے گا؟ البتہ اپنے کپڑے وغیرہ بنانا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، گو کہ ضرورت تو اس کی بھی نہیں، ہم اپنی بہو کے جوڑے خود تیار کروائیں گے، رفت چچی کہہ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ شفق عادل کے ساتھ جاپان چلی جائے گی؟ خالدہ پھپھو نے اچنبے سے پوچھا۔ ظاہر ہے آپا، رفت چچی نے مسکرا کر کہا، جہاں اس کا شوہر رہے گا وہیں وہ بھی رہے گی نا۔ شاباش ہے بھائی تم لوگوں سے بھی، بڑی بہو کو اٹھا کر وہاں بھجوا دو گی، بازل کی شادی میں تو ابھی کافی سال ہیں۔ بڑی بہو کے تو 100 چاو لاڈ ہوتے ہیں، یا زبردستی کی بہو کو سر سے اتار پھینکنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہو؟ خالدہ پھپھو نے بظاہر لطیف سے انداز میں کہا، مگر ان کے طنز نے سب کو ہی خاموش کروا دیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپا، اشفاق چچا نے گڑبڑا کر کہا۔ ہم شفق کو پوری دلی آمادگی سے اپنی بہو بنا رہے ہیں، زبردستی کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ آپ پلیز دوبارہ اس طرح کی فضول بات نہ کریں، انہوں نے خفگی سے کہا۔ ارے ہم کیوں فضول باتیں کرنے لگے؟ ہاں، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئیں۔ تو پھر 23 کو فائنل سمجھے، ہینا خالہ نے فٹافٹ موضوع بدل دیا۔ کیوں بھائی صاحب، 22 کی مہندی، 23 کی بارات اور 24 کا ولیمہ، مگر خدارہ اس سے زیادہ لیٹ نہ کیجیے گا، 26 کی تو ہماری واپسی کی سیٹیں کنفرم ہیں۔ بالکل فائنل سمجھے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ بھی شفق بیٹی کو اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کریں، چچا جان نے خوش دلی سے کہا۔ مبارک ہو، لیجیے منہ میٹھا کیجیے۔ ثانیہ نے جلدی سے مٹھائی کی کاب کی جانب ہاتھ بڑھایا، مگر ہینا خالہ نے اسے روک دیا۔ ایک منٹ ثانیہ، میں اور اطہر ایک ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا۔ ثانیہ رک کر ان کی طرف دیکھنے لگی، شعوری لاشعوری طور پر سبھی ہمتن گوش ہو گئے تھے۔ گو کہ میرا اور اطہر کا خیال تھا کہ ابھی یہ بات نہ کی جائے، بچے کچھ بڑے ہو جائیں، اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سمجھنے لگیں، تبھی یہ بات چھیڑی جائے، مگر یہاں ماشاءاللہ اتنا خوشی کا ماحول بنا ہوا ہے کہ میں خود کو بات کرنے سے روک نہیں پا رہی۔ ایسے بھی مجھے لگتا ہے حلیمہ آپا کو بیٹیوں کی ذمہ داری پوری ہونے کا احساس سے زیادہ اور کوئی بات خوشی نہیں دے سکتی۔ اے بہن، اب بول بھی چکو اور کتنی لمبی تمہید باندھو گی، تائی جان نے اکتا کر کہا۔ ہینا خالہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اصل میں یہ کہنا چاہ رہی تھی بہن جی کہ کشف کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں، اگر حلیمہ آپا اور الیاس بھائی کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ ثانیہ تو بے یقین ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی، خود حلیمہ کی یہی کیفیت تھی، اتنی بڑی خوشی وہ بھی اچانک۔ اے لو بی بی، یہ خوب کہی۔ خالدہ پھپھو کی طرح تائی جان کو بھی لوگوں کو شرمندہ ہوتا دیکھنا بڑا اچھا لگتا تھا، سو اس بار بھی نقطہ اعتراض انہی کی جانب سے اٹھایا گیا تھا۔ ہم تو سمجھے اتنی لمبی چوڑی تمہید بہن کا بوجھ بانٹنے کی غرض سے ہو رہی ہے، اب سمجھے یہاں بھی چھانٹی ہو رہی ہے باقاعدہ۔ اور نہیں تو کیا، ابھی تو بڑی بیٹھی ہیں، تم نے تو حد کر دی، چلو منجلی کو ہی مانگ لیتی، مگر یہاں تو سوال ہی سب سے چھوٹی کا کیا جا رہا ہے۔ اب کی بار ہینا خالہ کو ان کا انداز ناگوار لگا۔ اللہ نہ کرے جو میں یہ چھانٹی شانٹی جیسا جاہلانہ کام کروں۔ اور جہاں تک کشف کا سوال ہے تو میں آپ کو بتا دوں، میرا بڑا بیٹا تو ابھی خود اے لیولز کر رہا ہے، زیادہ بھی ہوا تو کشف سے 1.5 سال بڑا ہوگا، اور زینب سے تقریباً 2 سال چھوٹا۔ اب آپ خود ہی بتائیے، جس کا جوڑ بیٹھتا ہے اس کا اندیا نہ دوں تو کیا کروں؟ ویسے بھی میرا کوئی بڑا بیٹا بھی ہوتا تو میں باخوشی اس کی شادی اپنی بھانجیوں سے کرتی، اتنی تنگ دل نہیں ہوں کہ کسی مشکل میں اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ دیتی، یہ کم ظرفوں کی نشانی ہے۔ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو مشکل گھڑی میں اپنوں کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں، اپنا اچھا مال پہلے ہی ایک طرف لگا دیتے ہیں اور دوسروں کو نصیحتیں کرتے نہیں تھکتے۔ واہ خالہ، کیا بولی تھیں! ثانیہ کو تو اندر ہی اندر گدگدی ہو رہی تھی، خالدہ پھپھو اور تائی جان کی شکل دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ لوگ کس بحث میں الجھ رہے ہیں؟ اطہر خالو کو کہنا پڑا۔ بتائیے بھائی صاحب، آپ لوگ بڑے ہیں، جو بھی فیصلے کریں گے بچی کی بھلائی کے لیے کریں گے، ہمارے بیٹے ہارون سے تو آپ مل ہی چکے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت سلجھی ہوئی طبیعت کا بچہ ہے، مگر ہم فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کشف کے ماں باپ موجود ہیں، حتمی فیصلہ تو انہی کا ہوگا۔ تایا جان نے پہلی بار دلچسپی لی تھی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، کشف کی ماں سے ہی پوچھ لو۔ الیاس تو سب کا رخ اپنی طرف دیکھ کر گھبرا ہی گئے۔ حلیمہ پہلے ہی ثانیہ کا ہاتھ دبا کر اپنا اندیا دے چکی تھی۔ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے خالو جان، اس نے کھل کر مسکراتے ہوئے کہا۔ چلیں بھائی، پھر سب کو بہت مبارک ہو، بچے ذرا تعلیمی مدارج طے کر لیں، پھر باقاعدہ منگنی ونگنی بھی کر لیں گے، خالو جان نے مٹھائی کی کاپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ گھر مبارک سلامت کے شور سے گونج اٹھا، تقریب ایک تھی، خوشیاں ڈبل ہو گئیں۔ اس نے امی کو گلے لگا کر مبارکباد دی، پھر ہینا خالہ کو ان کا خیال رکھنے کی تاکید کرتی باہر آ گئی۔ نرمین چائے کی ٹرے سنبھالے اندر داخل ہو رہی تھی۔ شفق کہاں ہے؟ اوپر سٹور میں۔ ثانیہ نے کچن میں جا کر 2 کپوں میں چائے نکالی، ایک پلیٹ میں چند ٹکڑے مٹھائی کے رکھے اور سیڑھیاں عبور کر کے اوپر آ گئی۔
स्टोर रूम की लाइट बंद थी और शफक सामने वाली मुंडेर पर ऊपर नीचे हथेलियां रखे उन पर ठोड़ी टिकाए नीचे सहन में पौधे तलाश रही थी। आसमान पर इक्का दुक्का बादलों के टुकड़े थे और ढेरों सितारे। चांद की आखिरी तारीखें थीं, सो चांद बड़े जतन के बाद दुनिया को रौनक बख्शता। ठंडी हवा के यख कदमों से गुलचैन की पायलें बंधी थीं। यहाँ अंधेरे में क्यों खड़ी हो, नीचे सब तुम्हें पूछ रहे हैं। सानिया लाइट जलाने के इरादे से स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ी। सानिया लाइट मत जलाना। शफक ने उसका इरादा भांपकर उसी पोजीशन में खड़े खड़े रोक दिया। सानिया ने उसके करीब आकर पहले उसका कप मुंडेर पर रखा, फिर अपना कप और मिठाई की प्लेट भी रख दी। साथ ही एक गुलाब जामुन उसकी तरफ बढ़ाते हुए खुशदिली से बोली, लो मुंह मीठा करो, 23 फाइनल हो गई है। शफक ने नज़रों का जाविया बदलते हुए गुलाब जामुन की तरफ देखा। चंद लम्हे वो इसी तरह देखती रही। उसकी आंखें बिल्कुल बेतासुर थीं। उसने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर गुलाब जामुन ले लिया और सानिया की तरफ देखकर बेबसी से बोली, मुझे तैमूर बहुत याद आ रहा है। मुझे भी। वो मिठाई का एक और टुकड़ा मुंह में रखते हुए सादगी से बोली, साथ ही कप लबों से लगा लिया। पता है सानिया, तैमूर ने कभी मुझसे नहीं कहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। मैंने भी कभी नहीं कहा, कभी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे कुछ बातें या कुछ चीज़ें, आदतें कह लो, हमारी तख्लीक के साथ ही हमारे ख़मीर में डाल दी जाती हैं। हम कोशिश करें या ना करें, वो काम जो आदतें हमें निभाना ही पड़ती हैं। ज़बरदस्ती या खुद पर जबर करके नहीं, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, जैसे सांस लेने का अमल। तैमूर के लिए मेरी मोहब्बत भी ऐसी ही थी। जैसे मेरा सांस लेना ज़रूरी है, वैसे ही मोहब्बत भी ज़रूरी है तैमूर से। अल्लाह को तो ये सब बातें पता थी सानिया। वो जानता था तैमूर मेरे लिए कितना ज़रूरी है। फिर भी उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, मगर आवाज़ रुंध गई थी। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह तुम्हें तैमूर से बेहतर शख्स नवाजना चाहता था, सानिया ने मोहब्बत से कहा। लेकिन शफक शशदर सी होकर उसका चेहरा देखने लगी। तुम कहना चाहती हो तुम्हारा भाई बेहतर नहीं था? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती, उसने नरम लहजे में कहा। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर तैमूर ज़िंदा होता तो यकीनन वही तुम्हारे लिए बेहतरीन चॉइस होता। लेकिन अब वो नहीं है शफक, तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए उससे बेहतर शख्स का इंतखाब किया होगा। हम अपना बुरा चाह सकते हैं, अल्लाह तो कभी हमारा बुरा नहीं चाहता। हमारे फ़ैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का फ़ैसला कभी गलत नहीं होता। और तुम मान लो शफक, तुम्हारा और आदिल का रिश्ता अल्लाह का फ़ैसला है। एक मिनट के लिए तुम खुद सोचो, अगर हम इंसानों को कोई इख्तियार दिया जाता तो क्या हम इतना बेहतरीन फ़ैसला कर पाते? पता नहीं क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, शफक ने उकता कर कहा। अच्छा, तुमने आदिल भाई को राज़ी कैसे किया? बहुत देर से दिल में दबा हुआ सवाल ज़ुबान पर आ ही गया। मैंने राज़ी नहीं किया, सानिया ने चाय का सिप लेते हुए कहा। ये चचा जान और आदिल का अपना फ़ैसला था। उन दोनों ने मुझसे खुद कहा। मैं तो खुद तुम्हें बचाने के लिए कोई हल ढूंढ रही थी। यकीन करो, जब चचा जान ने मुझसे कहा कि तुम्हारा और आदिल का निकाह कर दिया जाए तो मैं इतनी खुश हो गई थी कि अगर उस वक्त कोई मुझे खुशी में किसी बुलंद मीनार से कूदने को भी कहता तो मैं शायद कर गुजरती। वो अपनी उस वक्त की कैफियत को याद करते हुए खुद ही हंस रही थी। और चची जान, मेरा मतलब उन्होंने एतराज़ नहीं किया? कतन नहीं, उसने एक ही लफ्ज़ में मामला निपटाया। वो लोग हमसे खफा ज़रूर थे, बल्कि उसे खफकी भी नहीं कहना चाहिए। आनिया की वजह से उन लोगों की भी बेइज्जती हुई थी और वक्ती तौर पर उन्हें गुस्सा ज़रूर आया था, मगर वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गया। और वैसे भी हमारी तो कोई गलती नहीं थी। अगर उन लोगों की खफकी दूर हो गई थी तो हमसे दोबारा मिलना मिलाना क्यों शुरू नहीं किया? अम्मी इतना बीमार रहीं, कोई अयादत के लिए भी नहीं आया। उनके अपने घर की कुछ परेशानियां थी। आदिल की जॉब छूट गई थी। चचा जान खुद बहुत बीमार रहे। जिस तरह उनकी बीमारी की इतला हम तक नहीं पहुंची, इसी तरह उन तक भी नहीं पहुंची। वैसे भी टूटे हुए रिश्तों को दोबारा से जोड़ने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। एक पार्टी अपनी तरफ से कोई फ़ैसला करे तो मामले नहीं निबटते। दोनों पार्टियों का एक पॉइंट पर आमादा होना और पेशरफ्त करना ज़रूरी होता है। तुम इतनी जल्दी अपने दिल को मुतमईन कैसे कर लेती हो सानिया? मैं तो नहीं कर पाती। पता नहीं, शायद अल्लाह का कोई ख़ास करम है मुझ पर। उसका अंदाज़ बेहद सादा था, बल्कि अल्लाह तो हर एक पर ही करम करता है। उसका अंदाज़ खुद कलामी का सा था। सुनो, तुम भी कर सकती हो शफक। ज़िंदगी के कुछ तकाज़े होते हैं, ये भी तो सोचो। जो मर जाए उसके साथ मरा नहीं जाता। खुदा ना खास्ता तैमूर की जगह तुम और तुम्हारी जगह वो होता तो वो भी शादी ज़रूर करता। हाँ, तुम्हारी यादों को दिल के किसी कोने में ज़रूर रखता। मसला सिर्फ मेरी शादी का नहीं है सानिया, उसने लाचारी से कहा। मुझे महसूस हो रहा है कि आदिल भाई के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। वो आनिया को पसंद करते थे। तुम उस बुढ़े खूसट से शादी होने पर खुश थीं? आदिल उससे 100 दर्जा बेहतर है, बेवकूफ़ लड़की। जानती हूँ, वो फीकी सी हंसी हंस दी, ऐसी हंसी जिसमें दुख की झलक साफ दिखाई देती थी।
مگر میری شادی اسی سے ہو جانا چاہیے تھی، اس نے مجھے پیسوں سے حاصل کرنا تھا۔ عادل بھائی کا اور میرا تعلق بھی روپوں کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ میرے لیے تو ایک سی صورتحال ہے، ساری زندگی کسی نہ کسی کے احسان کا بوجھ تو اٹھانا ہی تھا۔ اس سے شادی ہوتی تو کم سے کم کسی کے سر زبردستی تھوپ دیے جانے کا احساس تو نہ ہوتا۔ وہ اداسی سے بول رہی تھی۔ شفق تم پاگل ہو بالکل، ثانیہ نے جھنجھلا کر کہا۔ بالکل ٹھیک، ان کے عقب سے آواز آئی تھی۔ وہ دونوں تڑپ کر پلٹیں۔ عادل عین سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اگر اجازت ہو تو شفق کی آخری بات کا جواب میں دے دوں؟ وہ شگفتہ انداز میں ثانیہ سے مخاطب تھا، جبکہ شفق پر گھڑوں پانی پڑ چکا تھا۔ یہ خیال ہی کس قدر شرمندہ کرنے والا تھا کہ عادل سب باتیں سن چکا تھا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ثانیہ نے کچھ سوچتے ہوئے شفق کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور ثانیہ کی بات سن کر تو گویا اس کے ہاتھ پیر ہی پھول گئے۔ اس نے آنکھوں میں اشارے کرتے ہوئے اور بڑے غیر محسوس انداز میں گردن ہلاتے ہوئے ثانیہ کو اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ بے حد چالاک، بدتمیز اور فضول لڑکی تھی۔ کم سے کم شفق کو اس وقت یہی لگا۔ مگر یاد رہے گھر میں کافی سارے مہمان موجود ہیں، خالدہ پھپھو اور تائی جان بھی۔ دونوں خواتین میں سے کسی ایک کو بھی بھنک پڑ گئی کہ تم دونوں اوپر ہو تو قیامت آ جائے گی۔ شفق کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے شرارتی انداز میں عادل کو گویا وارن کیا تھا۔ میں ان چھوٹی موٹی قیامتوں سے نہیں ڈرتا، بلکہ یوں سمجھو خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہا ہوں۔ آخر کچھ روز بعد 4 قیامتوں کا سامنا کرنا ہے، جو میرا جوتا چھپا کر اچھا خاصا نیک وصول کریں گی، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ ثانیہ ہنسنے لگی۔ شفق نے اس بار اس کا ہاتھ دبا ڈالا تھا۔ گھر میں اتنے سارے مہمان ہیں، مجھے کئی کام نپٹانے ہیں۔ شفق سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے اس نے بڑے مزے سے کہا اور ہنستے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ تھینک یو سو مچ سالی صاحبہ، یہ جو فیور آپ ہمیں دے رہی ہیں ساری زندگی یاد رہے گی۔ دیکھ لینا تمہاری دفعہ سود سمیت واپس لوٹاؤں گا، عادل نے متبسم لہجے میں کہا۔ واقعی؟ چلو اسی وعدے کے بدلے میں تمہیں اچھی سی چائے پلواتی ہوں، اس نے گویا احسان کیا تھا۔ میں کھانا بھی کھاؤں گا، عادل نے اسے آواز دیتے ہوئے کہا، پھر شفق کی طرف متوجہ ہوا، جس کے چہرے پر لکھی ہوئی بدحواسی نیم تاریکی میں بھی بخوبی پڑھی جا سکتی تھی۔ اب بتاؤ کیا کنفیوژنز ہیں تمہارے؟ منڈیر پر کوہنیاں رکھتے ہوئے اس نے گہری نظر سے شفق کا چہرہ دیکھا۔ کوئی کنفیوژن نہیں ہے عادل بھائی، ہاتھ میں پکڑے گلاب جامن پر نظریں ٹکائے اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ عادل نے کچھ نہیں کہا، وہ سامنے دیکھنے لگا۔ ان دونوں کے مابین چند لمحوں کے لیے خاموشی اتنی گمبھیرتا سے حائل ہوئی کہ ہوا سے ہولے ہولے لرزتے پتوں کی سرسراہٹیں بھی شور بن گئیں۔ پھر عادل نے کہنا شروع کیا، سنو شفق، میں بہت عام سا اور سادہ مزاج انسان ہوں۔ ٹیڑھے میڑھے راستے نہ آج تک مجھے اچھے لگے ہیں، نہ میں کسی اور کے راستوں میں کانٹے بونے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں آج یہاں صرف تمہارے لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے کل ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ تم خوش نہیں ہو اور شاید احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہو، حالانکہ تمہیں نہیں ہونا چاہیے شفق۔ میں مانتا ہوں ہم دونوں بڑے عجیب انداز سے ایک دوسرے کی زندگی میں داخل ہوئے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے کوئی احسان کیا ہے اور تم خود کو میرا احسان مند سمجھتے ہوئے احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ۔ انسان جب کسی کو خود پر برتر دیکھتا ہے تو احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تم اور میں تو برابر ہیں شفق، میں تم سے کسی معاملے میں برتر نہیں ہوں۔ میں معمولی شکل و صورت کا ہوں، بہت ہینڈسم نہیں ہوں، مالی اعتبار سے گو کہ بہت سو سے اچھا ہوں، مگر تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کا دعویٰ میں نہیں کر سکتا۔ البتہ ایک دعویٰ میں کر سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں ساری زندگی تم سے مخلص رہوں گا۔ میری زندگی میں کوئی دوسری عورت اپنی جگہ نہیں بنا پائے گی۔ گو کہ میں ابھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں تم سے والہانہ محبت کرتا ہوں، لیکن میں تم سے محبت کروں گا، یہ وعدہ ہے تم سے۔ اپنی بیوی سے محبت نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ دوسری بات یہ کہ تایا جان کو پیسے دے کر میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ تایا جان مجھ سے ویسے بھی پیسے مانگتے تو میں دے دیتا۔ اگر کسی کو میرا احسان مند ہونا چاہیے تو وہ تایا جان ہے، تم نہیں۔ باقی بات رہی آنیہ کی تو اس نے توقف کیا۔ شفق نے اپنا دل کسی کی مٹھی میں سکڑتا محسوس کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی جلد یا بدیر آنیہ ان کے درمیان موضوع گفتگو بنے گی، مگر پتہ نہیں کیوں اس وقت اسے عجیب سا لگا تھا۔ بچپن سے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ سنا ہو اس سے محبت ہو جانا بڑی فطری بات ہے، عادل نے آہستگی سے کہنا شروع کیا، مگر اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ میں نے کبھی کسی دوسری لڑکی کی طرف دیکھا نہیں، کبھی کسی اور کو نہیں سوچا، وقتی یا جذباتی طور پر بھی نہیں، کیونکہ میں خود کو اخلاقی طور پر آنیہ کا پابند محسوس کرتا تھا۔ کسی اور لڑکی کے متعلق سوچنا اسے دھوکہ دینے کے برابر ہوتا۔ میں خود کو خائن محسوس کرتا۔ مجھے اس سے محبت تھی شفق، یہ نہیں کہ نہیں تھی، ضرور تھی، اب نہیں ہے، اس نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ جتنا اس نے مجھے ذلیل کروایا ہے اس کے بعد کوئی خبتی ہوتا اگر اس سے محبت کرتا رہتا۔
ممکن ہے تمہیں یہ میری خود غرضی یا تنگ دلی لگے، لیکن جو انسان آپ کی محبت کی قدر نہیں کر سکتا وہ آپ کی محبت بھی ڈیزرو نہیں کرتا۔ آنیہ اس گھر سے جاتے ہوئے اپنے ساتھ عزت نہیں لے کر گئی، وہ اس محبت کو بھی لے گئی جو میرے دل میں اس کے لیے تھی۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا تو مجھے اس کے جوگ میں تنہا زندگی نہیں گزارنا تھی۔ تم سے شادی نہ کرتا تو کسی اور سے کرتا، کسی انجان لڑکی کے ساتھ بنا محبت کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا اور اس زندگی کو محبت سے خوبصورت بناتا۔ دنیا میں ہر انسان محبت کی شادی نہیں کرتا شفق، بہت سے لوگ شادی کے بعد محبت کرتے ہیں۔ ہم بھی یہی کریں گے، اور تم دیکھ لینا ہم بہت سے اور دوسرے لوگوں سے زیادہ اچھی اور خوشگوار زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ بے حد صدقے دل سے کہتے ہوئے اس نے گردن موڑتے ہوئے شفق کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے ہاتھ میں گلاب جامن پکڑے بیٹھی تھی اور آنسو لگاتار اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ کیا میں یہ سمجھوں تم مجھ سے شادی پر خوش نہیں ہو؟ عادل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس نے سابقہ انداز میں شدت سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر؟ مجھے نہیں پتا عادل بھائی میں اب کیا محسوس کر رہی ہوں، اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میں ساری زندگی اپنے ارد گرد رہنے والوں کی احسان مند رہوں۔ میرے ماں باپ نہیں تھے تو اس گھر نے مجھے پناہ دی، اب آپ نے مجھے بچا لیا۔ میں جانتی ہوں آپ نے جو وعدے کیے ہیں انہیں ضرور پورا کریں گے اور مجھے اچھی زندگی فراہم کریں گے، اور اس کے لیے بھی میں ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی۔ عادل اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ تم مجھ سے مخلص رہنا، مرد کو عورت کی احسان مندی نہیں اس کی پاکیزگی اور خلوص چاہیے ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں تیمور کو پسند، میرا مطلب۔ ہاں جانتا ہوں، عادل نے سہولت سے کہا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تیمور اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ جب ایک جگہ خالی ہوتی ہے تو اس جگہ کو پر کرنے کے لیے کسی دوسرے کو آنا پڑتا ہے۔ تمہارے دل کی پوسٹ خالی تھی اور مجھے یہ پوسٹ بنا درخواست کے ہی مل چکی ہے۔ مجھے یقین ہے اس پوسٹ سے وابستہ مراعات بھی جلد ہی مجھے مل جائیں گی۔ اس کا انداز خوشگوار تھا۔ تیمور تمہارا کل تھا شفق، ہمیں آج میں زندگی گزارنا ہے۔ مجھے ایک ایسے شخص سے کیا پرخاش ہو سکتی ہے جو اب اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ البتہ یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم مجھے یقین دلاؤ میں تمہاری زندگی میں آنے والا آخری مرد ہوں گا، اور یہ بھی کہ تم ساری زندگی مجھ سے مخلص رہو گی۔ آنیہ نے مجھے انسیکیور کر دیا ہے، مجھے تم سے وعدہ چاہیے۔ عادل نے ہاتھ بڑھایا، شفق نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تھینکس، عادل ہنس دیا۔ شفق اور شدت سے رونے لگی۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ عادل نے حیرانی سے پوچھا۔ کوئی اور بات ہے دل میں؟ پلیز ابھی کہہ دو، میں زندگی میں بار بار یہ باتیں دہرانا نہیں چاہتا، اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے عادل بھائی، مجھے خود نہیں پتا میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ یہ آنسو، یہ تو خود بخود آنکھوں میں آ رہے ہیں۔ مصیبت کہیں کے، اس نے بے حد معصومیت و لاچاری سے کہا، اور پہلی بار عادل کو اپنا دل اپنے ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا تھا۔ لیکن مجھے ایک بات پتا ہے۔ شفق نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ سنا ہے بھائی کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اب تک تم 3 بار مجھے بھائی کہہ چکی ہو، ایک بار اور کہا تو… اس نے معنی خیز انداز میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ شفق جھینپ کر ہنس دی۔ تب عادل چند قدم آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گلاب جامن کا ایک ٹکڑا لے لیا۔ یہ ہماری شادی کی تاریخ طے ہونے کی خوشی میں تھا، میں نے اس خوشی میں سے اپنا حصہ لے لیا ہے، باقی تمہارا ہے۔ ہم ساری زندگی اپنی خوشیاں، اپنے غم اس گلاب جامن کی طرح آپس میں بانٹتے رہیں گے انشاءاللہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ شفق اس کی اس درجہ بے تکلفی پر ہکا بکا رہ گئی۔ اتنا خیال بھی نہ رہا کہ بے تحاشا حیرانی سے کھلا ہوا اپنا منہ ہی بند کر لے۔ میں نے کہا تھا ہم دونوں برابر ہیں، کوئی کسی سے برتر نہیں ہے۔ وہ جاتے جاتے ایک پل کے لیے رکا اور پلٹا۔ میں نے غلط کہا تھا، ہم برابر نہیں ہیں، تم بہت خوبصورت ہو، اس نے مبہم لہجے میں کہا، اور سیڑھیاں عبور کر گیا۔ شفق کا منہ حیرانی سے کھلا رہ گیا تھا، اب حد درجہ حیرانی سے بند ہو گیا۔ چند لمحے وہ اسی طرح کھڑی رہی، پھر اس نے گلاب جامن کے باقی ٹکڑے کو دیکھا جو اس کے ہاتھ میں تھا اور جس سے عادل اپنا حصہ لے جا چکا تھا۔ شفق نے جھجکتے ہوئے وہ ٹکڑا اپنے منہ میں رکھ لیا اور سابقہ انداز میں دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ آخری تاریخوں کا بے ڈھب سا چاند آسمان کے کنارے تیزی سے بلند ہو رہا تھا اور دودھیا کرنوں کا جال سا ہر طرف پھیلنے لگا۔ گیتی دم بخود پیرزادہ کو دیکھ رہی تھی جو اپنی بات مکمل کر کے اب سگار سلگا رہا تھا۔ اتنی بے یقینی سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پیرزادہ نے گہرا کش لگا کر دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے پوچھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اس شخص کے ہاتھ کٹوا دوں گا جس نے تمہارا یہ حشر کیا ہے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ تمہیں ٹارچر کرے؟ اس کا لہجہ برہم اور سنگین تھا۔ اور تمہیں بھی ہماری محبت، ہمارے جذبوں کا اعتبار نہ آیا گیتی آرا بیگم؟ ایک دفعہ کہہ کر تو دیکھا ہوتا کہ اس 2 ٹکے کے انسان کی اتنی جرت پڑ چکی ہے، ایسا مزہ چکھاتا کہ دوبارہ کبھی تمہیں ہاتھ لگانے کی ہمت نہ کرتا۔
गेती का दिल उस वक्त बिल्लियों उछल रहा था। उसने शक्ल से ही बेवकूफ़ और नाकारा दिखाई देने वाले उस शख्स को आखिरी उम्मीद के सहारे ही पुकारा था। उसके पास कोई बेहतर चॉइस होती तो यकीनन वो कभी पीरज़ादा से मदद ना लेती, मगर उसको अपनी कामयाबी की उम्मीद महज 10% थी। मजहर की मेहरबानी से उसकी झूठी कहानी में हकीकत के रंग भर गए थे और ये कहानी इतनी हकीकी दिखाई देने लगी थी कि पीरज़ादा उसके ज़ख्म देखकर तड़प उठा था। जज्बों पर एतबार की बात ना करें पीरज़ादा साहब, अगर एतबार ना होता तो क्या मैं आपको अपना शरीके गम करती? ये तो आपकी बड़ाई है कि हमें याद रखते हैं, वरना कहाँ आप और कहाँ मैं। आपके जज्बात सर आंखों पर, मगर यकीन कीजिए आप उस शख्स का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। समंदर की गहराइयों में बसने वाला ऑक्टोपस है वो, एक हाथ काटेंगे तो वहीं से दूसरा निकल आएगा। उसने नफ़रत अंगेज़ लहजे और भराई हुई आवाज़ में कहा। मैं बहुत बददिल हो गई थी, समझ ही नहीं आया कि अपना गम किससे कहूँ, सो आपसे राब्ता कर लिया। बड़ी मेहरबानी की आपने जो मुझसे मिलने चले आए, वरना वो वहशी तो जाने मेरा क्या हशर करता। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? जब अल्लाह ही ना चाहे तो बंदा भला क्या कर सकता है? उसने कमाल दुख से कहा था और आंखों में आंसू भर लिए थे। अल्लाह बंदों को ही वसीला बनाता है गेतियारा, पीरज़ादा ने बेहद मोहब्बत से उसके आंसू पोंछते हुए कहा। जो उसने किया है उसकी सज़ा तो उसे ज़रूर मिलेगी। तुम बताओ क्या चाहती हो? छुटकारा। उसका लहजा हतमी था कि 1 मिनट के लिए तो गेती को यकीन ही नहीं आया। फिर उसने एक फ़ैसला किया। हाँ, तलाक? मेरी खुशकिस्मती, तलाक के साथ साथ उम्र भर की रिहाई। सारी ज़िंदगी आपकी एहसानमंद रहूँगी, उसने सामने देखते हुए कहा। पीरज़ादा ने एक बेहंगम सा कहकहा लगाया। वो गेती आरा पर इतनी बुरी तरह आशिक था कि उसे गेती की हर बात सच, हर बात दिलचस्प और हर अदा खूबसूरत लगती थी। आपकी एहसानमंदी हमारे किस काम की? कुछ तो मिलना चाहिए। जो आप चाहें, उसने दोनों हथेलियां पीछे की तरफ रखते हुए और अपना सारा वज़न पीछे की तरफ डालते हुए कहा। पीरज़ादा ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांग लेता? यूँ भी एक आम औरत के नज़दीक जो चीज़ सबसे कीमती मता थी, वो उसके नज़दीक कम से कम के ज़ुमरे में आती थी। फिर भी वो बदबख्त भी जाने क्या सुनना चाहता था। मेरी दुआएं, उसने नाज से इठला कर कहा। बस ठीक है, जो मर्ज़ी मांग ले मैं दूंगी। बताइए क्या चाहते हैं आप? उसने साबका अंदाज में कहा। आपकी जुल्फ़ों का साया, पीरज़ादा ने बरजस्तगी से कहा। उम्र भर के लिए। गेती के लबों से मुस्कुराहट गायब हुई। उसे जुल्फ़ों का साया देने पर एतराज़ ना था, उम्र भर देने पर एतराज़ था, और हकीकतन वो इतनी बड़ी फरमाइश की तवक्का भी नहीं कर रही थी। फ़िलहाल आज़ादी उसकी पहली तरजीह थी, मगर यकायक उसे महसूस हुआ आज़ादी नहीं, मज़हर से छुटकारा उसकी अव्वलीन तरजीह थी। ठीक है, मुझे मंजूर है, उसने गहरी सांस भरते हुए लबों पर मुस्कुराहट सजाकर कहा। एकदम से बेहद शोर की आवाज़ें बुलंद हुई थीं। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। सिर्फ चंद सेकंड लगे थे उसे ये समझने में कि ये शोर दरवाज़ा खटखटाए जाने का, बल्कि धड़धड़ाने से बुलंद हो रहा है। उसने तेज़ी से उठकर दरवाज़ा खोल दिया। मज़हर, इतने दिन के बाद मज़हर को अपने सामने पाकर उसकी जो कैफियत हो सकती थी वही हुई, मगर वो अभी ठीक से खुश भी ना हो पाई थी कि मज़हर ने उसे आगे से हटाया और कमरे में दाखिल हो गया। आप कहाँ थे मज़हर? इतने दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आप ना आते हैं ना फ़ोन करते हैं, और जब मैंने फ़ोन किया तो सुना नहीं। आप क्या कर रहे हैं? बेकरारी से बोलते बोलते वह उलझ सी गई। मज़हर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सफरी बैग बेड पर रख दिया था और उसके बाद दीवार में नस्ब अलमारी का लॉक खोलने लगा। उस अलमारी के पीछे उसका लाकर था, जहां आनिया के सामने वो वक्तन फ़वक्तन नकद रकम और कभी मुख्तलिफ फाइल्स रखता रहा था। लाकर खोलकर उसने बाउजलत रकम की गड्डियाँ बैग में भरना शुरू कर दी थी। मज़हर, आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? उसने हैरान होते हुए और नासमझी से दोबारा पूछा। इस बार मज़हर ने महज चंद लम्हों के लिए अपनी मसरूफियत तर्क करके एक नज़र उसे देखा था। सवाल जवाब के लिए वक्त नहीं है स्वीट हार्ट, जो भी करना है इस वक्त फ़ौरन करना होगा। मज़हर का मोबाइल बजने लगा था। उसने जेब से मोबाइल निकाल कर नंबर देखा। तुम्हें अपना कोई सामान समेटना है तो समेट लो, अभी हमें यहाँ से निकलना है। हेलो, हाँ खान। आनिया कुछ और उलझ गई। उसे मज़हर की बात समझ में आई भी और नहीं भी। तकरीबन 25 रोज़ बाद वो उससे मिलने आया था, और वो भी इस सूरत हाल में कि अजीब भाग दौड़ मचा रहा था। तुम इतने आराम से क्यों बैठ रही हो? मैंने तुमसे क्या कहा है? उठकर सामान समेटो अपना। फ़ोन बंद करते हुए उसने आनिया को डपट कर कहा। सामान समेट लेती हूँ, लेकिन हमें यहाँ से क्यों जाना है और कहाँ? उसने आलम परेशानी में पूछा। अपने घर से निकलकर जब मेरे पास आई थी तब तो नहीं पूछा कि कहाँ लेकर जा रहा हूँ? अब कौन सी हिस्स जाग उठी है? मज़हर ने झिंझलाकर कहा। आनिया कुछ बोल नहीं सकी। यहाँ से निकलेंगे तो कहीं तो जाएंगे। एक बात कान खोलकर सुनो, मेरे साथ रहना है तो सवाल जवाब की आदत को ताला लगाना होगा। मुझे ऐसी औरतों से सख्त चिढ़ है जिन्हें एक बार में बात समझ नहीं आती।
ہمارے پاس یہاں سے نکلنے کے لیے صرف 10 منٹ ہیں۔ 10 منٹ بعد یہاں پولیس ریڈ ہونے والی ہے، تم اپنا ضروری سامان لے لو۔ آنیہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ پولیس ریڈ؟ وہ بوکھلا ہی گئی۔ مگر کیوں؟ بنیادی سوال فوراً ذہن میں آیا۔ کسی نے رپورٹ کر دی ہے کہ یہاں غیر قانونی کام ہوتے ہیں، بلیک منی، ہیروئن، چرس وغیرہ، اور عورتوں کی خرید و فروخت۔ مظہر جلدی جلدی بول رہا تھا۔ آنیہ سے تو اپنی جگہ سے ہلا تک نہ گیا۔ حیرانی اور پریشانی کی شدت نے گویا حواس ہی غائب کر دیے تھے۔ لیکن کسی نے ایسا کیوں کہا؟ آنیہ، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب دیتا رہوں۔ تمہیں اپنا سامان نہیں سمیٹنا مت سمیٹو، مگر کچھ دیر بالکل خاموش رہو۔ اس وقت میرے دماغ میں آگ لگی ہوئی ہے، کوئی چنگاری تم پر گری تو پچھتاؤ گی۔ اس نے کرخت لہجے میں تنبیہ کی۔ آنیہ پہلی بار مظہر سے خائف ہوئی۔ اس کی بے تحاشا سرخ آنکھوں سے آگ کی چنگاریاں نہیں، خون نکل رہا تھا۔ اور ہاں، مظہر کو تبھی کچھ یاد آیا۔ اس نے کوٹ کی جیب میں سے ٹٹول کر کچھ کاغذ برآمد کیے۔ یہ پکڑو، ان پیپرز پر سائن کرو۔ اس نے کاغذات اس کے سامنے پھینکے اور بال پوائنٹ بھی اس کی طرف اچھال دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کاغذات اٹھاتے ہوئے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہ ہمارے نکاح کے پیپرز ہیں، ان میں جہاں جہاں نشان لگا ہے سائن کر دو۔ مظہر نے عجلت بھرے انداز میں اس کے ہاتھ سے پیپرز لے کر نشاندہی کرتے ہوئے کہا۔ نکاح؟ آنیہ پر جو پہلے حیرانی پریشانی طاری تھی، اب شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے جھک کر سائن کرنے میں بس ایک ہی پل لگایا تھا۔ وہ بے حد خوش تھی۔ اتنے دن سے مظہر کی جانب سے برتی جانے والی بے اعتنائی نے جو تفکرات اور اندیشے اس کے دل میں جگا دیے تھے، وہ سب کے سب بھگ سے اڑ گئے تھے۔ اسے یہ دن اپنی زندگی کے بہترین دنوں میں سے ایک لگ رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ دن دراصل اس کی زندگی کے بدترین دنوں میں سے ایک ہے۔ اپنی خوشی کے بھرپور احساس نے اسے مظہر کے چہرے پر موجود تفکر کی طرف بھی متوجہ نہیں ہونے دیا۔ پیپر سائن کرنے کے بعد اس نے مظہر کے حوالے کر دی اور اس کی ہدایت پر الماری میں ہینگ کیے اپنے چند جوڑے ایک دوسرے بیگ میں بھرنے لگی۔ مظہر نے لا کر خالی کر کے بیگ ملازم کے حوالے کر دیا اور اسے کچھ ہدایات جاری کی۔ اس کے بعد اس نے اپنے موبائل پر کوئی نمبر ملایا اور بات کرنے لگا۔ آنیہ تب تک اپنا سامان سمیٹ کر اور چادر اوڑھ کر تیار کھڑی تھی۔ چلیں؟ مظہر نے پوچھا۔ آنیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک تو تم عورتوں کی تیاریاں، اس میں کیا پتھر بھرے ہیں؟ اس کا بیگ اٹھاتے ہوئے مظہر نے چڑچڑے پن سے کہا۔ آنیہ مسکراتی رہی۔ یہ لمحہ کسی خوش پاش فیملی کا منظر معلوم ہو رہا تھا۔ میاں بیوی اسٹیشن جانے کو تیار کھڑے ہیں، شوہر بیوی کو ڈپٹ رہا ہے، سب کمروں میں جھانک کر اور تسلی کر کے دروازوں کو تالے لگائے جا رہے ہیں۔ تبھی مظہر کی نظر کھڑکی سے باہر چلی گئی اور منظر کا پردہ تار تار ہو گیا۔ نیچے ڈرائیو وے پر یک کے بعد دیگرے پولیس کی گاڑیاں آ کر رک رہی تھیں۔ حنان کی اس کایا نے شمسا کو ہی نہیں، خود حنان کو بھی حیران بلکہ کسی قدر کھسیاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ گو کہ اس کا یہ رویہ کوئی نئی یا انوکھی بات تو نہیں تھی، کم سے کم خود اس کے لیے اپنے لیے تو قطعاً نہیں۔ وہ ہمیشہ سے پہلے خود کو برحق سمجھتے ہوئے غلط فیصلے کرتا تھا، پھر ان پر غلط فیصلوں کے نتائج سامنے آنے پر پچھتاتا تھا، اور اگلی بار اسی دھڑلے سے ان غلطیوں کو دہراتا جن کے نتائج پہلے بھی اسے شرمسار یا پریشان کر چکے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی غلطیوں سے کبھی سیکھ نہیں سکتے، ہاں وقتی طور پر متاسف ضرور ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی اس نے خود کو موت کی قربت میں محسوس کیا تھا، اور موت تو اچھے بھلوں کے کسبل نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسے بھی اپنا اگلا پچھلا حساب یاد آ رہا تھا، ماں کے ساتھ کی ہوئی زیادتیاں، اپنا ناروا سلوک، اور صرف ماں کے ساتھ ہی کیوں، اسے تو ہر ایک سے کی ہوئی بدتمیزیاں یاد آ رہی تھیں، خصوصاً جہانگیر لاشاری، شاہ نواز اور اسوا کو اپنے پاس پا کر اس کی فیلنگز بہت عجیب ہو رہی تھیں، جنہیں کوئی نام وہ خود بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ شمسا اور نشوا سے تو پھر بھی خون کا رشتہ تھا، باقی لوگوں کو زچ کرنے کے لیے اس نے جو بھی حربے آزمائے تھے وہی جانتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا جہانگیر لاشاری کا ذہنی سکون تباہ و برباد کر کے رکھتے، انہیں ایسے ایسے چرکے لگائے کہ ساری زندگی ان کے زخم نہ بھریں۔ محض اسی مقصد کے لیے اس نے اس رات اسوا اور شاہ نواز پر کیچڑ اچھالا تھا، اور پھر اسوا کے متعلق حدید کے دل میں شک ڈالنے کا سبب بھی فقط یہی تھا، اور اب بیٹھا شرمندہ ہو رہا تھا۔ جہانگیر لاشاری اور شاہ نواز نے باقاعدہ اس کا احوال پوچھا تھا، جبکہ اسوا نے خاموشی کی بکل مارے رکھی تھی۔ اس کے تاثرات بھی بہت خراب تھے، شاید وہ کسی کے مجبور کرنے پر یہاں آئی تھی، اور یہ بھی حنان کو اس کی اعلیٰ ظرفی لگ رہی تھی۔ وہ خود اس کی جگہ ہوتا تو خود کو اذیت پہنچانے والے کی طرف تھوکنا بھی پسند نہ کرتا۔ چونکہ ابھی جسم پر لگے زخم تازہ تھے اور درد کی ناقابل برداشت ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اسے ان سب کے رویے درست معلوم ہو رہے تھے، اور وہ ان کی اعلیٰ ظرفی کا قائل ہو رہا تھا۔ جب تک زخم تکلیف دیتے اس کی سوچوں کا رخ مثبت ہی رہتا تھا، اور بھلے ہی یہ کیفیت یا اس کا مثبت رویہ وقتی تھا، مگر شمسا بے حد خوش تھیں۔ ایک تو یہ کہ بیٹے کی جان بچ گئی، اور دوسرا یہ کہ وہ کتنا اچھا ہو رہا تھا۔ ہمیشہ سے وہ اسے جتنا محبت کرنے والے انداز میں دیکھنا چاہتی تھی، وہ اس وقت ایسا ہی تھا۔
پولیس اس کا بیان ریکارڈ کرنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹرز کی طرف سے اجازت ملتے ہی پہلے یہ معاملہ نپٹایا گیا۔ سب انسپکٹر کے پوچھنے پر آپ سے کسی کی کوئی ذاتی دشمنی یعنی یہ کارروائی کسی دیرینہ دشمنی کی بنا پر بھی انجام دی جا سکتی ہے؟ اس کی نظریں خود بخود جہانگیر لاشاری اور شاہ نواز کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ نہیں، میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس نے صاف لہجے میں کہا۔ اچھی طرح سوچئے، ممکن ہے کوئی دور نزدیک کا دشمن ہو۔ انسپکٹر بضد تھا۔ حنان جھنجھلا گیا۔ نہیں انسپکٹر صاحب، کوئی دشمنی نہیں ہے میری، میں تو اس شہر میں ہی کچھ روز پہلے آیا ہوں، دشمنی کہاں سے پالتا پھروں گا؟ حدید کے علاوہ جانتا ہی نہیں ہوں کسی کو۔ البتہ مجھے اس بات کی حیرانی ضرور ہے کہ انہوں نے مجھ سے کوئی چیز چھیننے کی کوشش نہیں کی، بس ٹارچر کیا اور چلے گئے۔ اس وقت تو خیر مجھے ہوش نہیں تھا، لیکن اب میں چیکنگ کروا چکا ہوں۔ میرا والیٹ، اس میں موجود کرنسی، چین، واچ، گاڑی میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ وہ بولتے بولتے تھکنے لگا اور شمسہ حیرانی سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ انہیں اس لڑکی کی باتیں یاد آئیں۔ ان کا دل چاہا حنان کو ٹوک کر آگاہ کریں، مگر خاموش رہیں۔ اس کی تاکید یا گزارش بھی یاد آ گئی تھی۔ اچھا، آپ ان لڑکوں کا حلیہ بتا سکتے ہیں؟ سب کا تو نہیں، صرف ایک کی شکل یاد ہے، حنان نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد پولیس رخصت ہوئی، تب جہانگیر بھی حنان کو اللہ حافظ کہتے چلے گئے۔ انہیں آج ہی ہر حال میں لاہور پہنچ کر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ اٹینڈ کرنا تھی۔ حنان کو ڈاکٹر نے پھر نیند کا انجیکشن دیا تھا۔ شمسہ اور شاہ نواز باہر آ گئے اور کوریڈور میں آ کر شمسہ نے کہا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حنان تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ لڑکی تو کہہ رہی تھی کچھ لڑکوں نے ہم سے گاڑی چھیننے کی کوشش کی تھی اور مزاحمت پر حنان کو ٹارچر کیا۔ پتہ نہیں کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ۔ وہ الجھی ہوئی تھیں۔ کون لڑکی؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ شاہ نواز نے چونک کر پوچھا۔ وہی جس نے حنان کو ہسپتال پہنچایا اور اسے خون بھی دیا۔ آپ کی ملاقات ہوئی ہے اس سے؟ اس نے کسی قدر متعجب ہو کر پوچھا۔ جہانگیر لاشاری حنان کی مدد کرنے والے شخص کو ذاتی طور پر شکریہ کہنا چاہتے تھے، لیکن ہسپتال کے سٹاف نے انہیں کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ڈونر نے اپنی پہچان مخفی رکھنے کی درخواست کی تھی۔ ہاں، پرسوں جب ہم یہاں پہنچے اسی وقت میری اس سے ملاقات ہوئی تھی اور اسی نے مجھے بتایا تھا کہ کچھ لڑکوں نے بیچ راستے میں ان لوگوں سے گاڑی چھیننے کی کوشش کی تھی۔ حنان نے مزاحمت کی تو وہ لوگ مار کٹائی پر اتر آئے، مگر حنان تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ آپ کو یہ بات اس وقت بتانا چاہیے تھی جب پولیس حنان کا بیان لے رہی تھی۔ کمال ہے خالہ، اتنی اہم بات آپ اب بتا رہی ہیں۔ ممکن ہے اس واردات میں خود وہ لڑکی ہی ملوث ہو۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ شمسہ پریشان نظر آنے لگی۔ یہی خیال مجھے آیا تھا، مگر اصل میں اس لڑکی نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کا نام ڈسکلوز نہ کیا جائے کہ وہ بھی واردات کے وقت حنان کے ساتھ تھی۔ وہ کورٹ کچہری کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی، شریف گھرانہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ چنچلا سی گئی۔ کتنی بے وقوف ہوں میں، مجھے اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ خود کو بچانے کے لیے بھی اپنا نام چھپانا چاہ رہی ہو، انہوں نے ملال بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، حنان کو نقصان میں اگر اس کا ہاتھ ہوتا تو وہ اسے ہسپتال تک بھی کیوں پہنچاتی، اور پھر خون بھی کیوں؟ پریشان نہ ہوں خالہ، اس کے بارے میں پتہ کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حنان کے ساتھ تھی تو اس کا مطلب اس کے حلقہ احباب سے ہی ہوگی۔ نام کیا تھا اس کا؟ ہسپتال والے تو کچھ بتا نہیں رہے۔ اس وقت میں اتنی پریشان تھی، شاہ نواز کے نام پوچھنے کا خیال ہی نہیں آیا، انہوں نے خجالت سے کہا۔ اس کی سہیلی نے نام لیا تھا۔ ہاں، یاد آیا، شاید اس کا نام گیتی تھا، شمسہ نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ شاہ نواز، زیادہ بہتر ہوگا ابھی پولیس کو اس کے متعلق انفارم نہ کرو، ہو سکے تو پہلے اپنے طور پر انکوائری کروا لو۔ میں موقع اور حنان کی کنڈیشن دیکھ کر اس سے بھی پوچھوں گی۔ جیسے آپ مناسب سمجھے، شاہ نواز نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شاہ نواز کے منہ سے گیتی کا نام سن کر حدید کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے خبردار کرنے کے باوجود حنان گیتی آرا جیسی لڑکی سے رابطہ رکھ سکتا ہے۔ شاہ نواز ٹھیک کہتا تھا، حنان سے ہر وقت ہر چیز کی توقع رکھنا چاہیے۔ تم نے ٹھیک سے سنا تھا، یہی نام تھا؟ حدید نے گیتی کا نام دہراتے ہوئے پوچھا۔ شاہ نواز بے حد تکان زدہ انداز میں صوفے کی بیک پر سر رکھے، آنکھیں مونتے تقریباً نیم دراز تھا۔ حدید کے سوال پر انداز نشست بدلے بغیر گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ہینگر میں پریس کی ہوئی شرٹ پکڑے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو اسے؟ ناٹ ایگزیکٹلی، حدید نے شرٹ نکال کر ہینگر واپس وارڈروب میں رکھتے کہا۔ ہمارے ایک بزنس فرینڈ ہیں، ہمایوں سلمان صاحب، پاپا بھی انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہی کے فارم ہاؤس پر کسی گیدرنگ میں گیتی آرا نامی لڑکی سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ تو یار، اس کی ریپوٹیشن، وہ تو ریڈ لائٹ ایریا سے تھی۔ وہ پرسوچ انداز میں جھجکتے ہوئے بول رہا تھا۔ پھر؟ شاہ نواز نے سستی سے کہا۔ پھر یہ کہ میری اس لڑکی سے دوسری ملاقات کسی ریسٹورانٹ میں ہوئی تھی یا شاید مارکیٹ میں، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں،
لیکن اس وقت حنان بھی میرے ساتھ تھا اور اسے وہ لڑکی اچھی لگی تھی، مگر میں نے حنان کو بھی محتاط رہنے کے لیے کہا تھا۔ ایسے لوگوں سے رابطہ رکھنا بھی بذات خود ایک حماقت ہوتی ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ گیتی وہ نہ ہو جس کا ذکر تم کر رہے ہو۔ شاہ نواز نے خیال ظاہر کیا۔ یہ تو حنان ہی بتا سکتا ہے کہ میرا شک صحیح ہے یا نہیں۔ وہ محترمہ تو بڑی ہوشیاری سے سب ثبوت سمیٹ کر لے گئی۔ حدید نے شرٹ پہن کر میچنگ ٹائی لگاتے ہوئے کہا، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ شاہ نواز نے سر کے پیچھے دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے متبسم لہجے میں کہا، حنان صاحب اسے ذاتیات میں مداخلت نہ سمجھ لیں۔ آف کورس شمسہ آنٹی، حدید نے بال برش کرتے ہوئے کہا۔ وہ کسی فنکشن میں جانے کی تیاری کر رہا تھا، اور ویسے بھی ہم کوئی اپنے فائدے کے لیے کچھ تھوڑا ہی کر رہے ہیں، حنان کی خیریت کے لیے ہی ہے۔ یوں بھی میرا نہیں خیال کہ وہ ایسی کوئی بے وقوفانہ بات یا اعتراض کرے گا۔ تم نے دیکھا نہیں وہ آج کل کتنا ہمبل اور پولائٹ ہو رہا ہے؟ موت کے ہاتھوں سے بچ کر نکل آیا ہے، اس بات کا حنان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ جس دن اسے یقین آ جائے گا کہ وہ زندہ سلامت ہے، اسی روز اپنی پرانی جون میں لوٹ آئے گا، دیکھ لینا۔ نجومی صاحب پیشن کوئی کر رہے ہیں، حدید نے متبسم لہجے میں کہتے ہوئے آئینے میں اس کی جھلک دیکھی۔ شاہ نواز انگلیوں کی پوروں سے اپنی گردن سہلاتے ہوئے زیر لب مسکراتا رہا۔ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ 3 دن سے نیند پوری نہیں ہو رہی یار، ابھی بھی تھکا ہوا نہ لگو۔ وہ جمائی لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کہیں انوائٹڈ نہ ہوتا تو ضرور آج ڈنر میں تمہارا ساتھ دیتا۔ تم پلیز کچھ کھا پی لینا اور پھر آرام کرنا، مجھے تو اب نکلنا پڑے گا، آلریڈی لیٹ ہو چکا ہوں۔ پرسوں تمہاری واپسی کنفرم ہے؟ اس نے دروازے کے قریب رک کر پوچھا۔ پرسوں کیا ہے؟ شاہ نواز کی غائب دماغی اس کی تھکن کا پتہ دے رہی تھی۔ ہفتہ۔ اتوار کو تو سیٹس کنفرم کروائی ہیں، شمسہ خالہ بھی ساتھ جانا چاہ رہی ہیں۔ اصل میں وہ تنہا سفر کرنے سے گھبراتی ہیں، اسی لیے میں ایک دن مزید رک رہا ہوں۔ اور وہ فنکشن؟ وہ تو شاید نیکسٹ ویک ہے، میں نے تو یوں ہی ذکر کیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی ہفتے شادی ہے۔ یار اصل پریشانی تو مجھے آفس کی ہے، ابا جی کا آفس تو ہے نہیں کہ چھٹیوں پر چھٹیاں کرتا رہوں۔ تم نے جان بوجھ کر اپنی پریشانی کا سبب بنا رکھا ہے۔ بخت انٹرپرائزز میں اچھا خاصا کام کر تو رہے تھے، جہاں تک مجھے علم ہے جہانگیر انکل تمہیں پے اسکیل بھی بہت اچھا دے رہے تھے، پھر بیٹھے بٹھائے ایک اور نوکری کی ضرورت کیا پیش آ گئی تھی؟ حنان کی وجہ سے میں بخت انٹرپرائزز میں کام نہیں کرنا چاہتا تھا، ریزائن کرنے سے پہلے پرائیویٹ کمپنی میں بھی جاب کر لی، یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ نوکری بھی ہاتھ سے جائے اور کوئی اور بھی نہ ملے۔ تمہاری طرح جدی پشتی رئیس بھی نہیں ہوں بھائی، غریب آدمی ہوں، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اگلے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ جہانگیر سر نے کہا، ایسے ملازمت نہیں چھوڑ سکتے، نوٹس دینا ہوگا۔ میں نے نوٹس تو دیا تھا، لیکن اب میں آفس چھوڑنا نہیں چاہ رہا۔ کیوں؟ حنان کے رویے سے متاثر ہو گئے ہو؟ حدید نے بے ساختگی سے پوچھا۔ نہیں، شاہ نواز کے لبوں پر بڑی دلکش مگر جھجکی ہوئی سی مسکراہٹ آئی تھی، جیسے کوئی یاد آ گیا ہو۔ پھر؟ بس یوں ہی، اس نے گول مول سے جواب دیا۔ چلو خیر، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے، تم اطمینان سے دوست کی شادی بھگتاؤ، تمہیں خود تو شادی کرنی نہیں ہے، دوست کو دلہا بنے دیکھ کر ہی خوش ہو لینا۔ تمہارے منہ میں خاک، اس نے متبسم لہجے میں جتنی بے ساختگی سے کہا اتنا ہی بے ساختہ اور جاندار حدید کا کہا تھا۔ بڑی مثبت تبدیلی ہے، بہرحال اچھی لگی یہ تبدیلی۔ اب ذرا اس تبدیلی کے محرکات پر بھی روشنی ڈال دو۔ تم اب لیٹ نہیں ہو رہے ہو؟ آہا، خوب یاد دلایا، واپس آ کر تمہارا راز اگلواتا ہوں، وہ دھمکی دینے کے انداز میں کہتا چلا گیا۔ شاہ نواز کا ارادہ پہلے نہانے اور پھر ڈنر کرنے کا تھا، کیونکہ بھوک کے باوجود وہ جانتا تھا نہائے بنا تھکاوٹ نہیں اترے گی، لیکن دوبارہ پلنگ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا اور سر کے نیچے دونوں ہاتھوں کا سرہانہ جما لیا۔ کچھ لوگوں کے خیالات میں ہی کتنی مثبت طاقت ہوتی ہے کہ تھکن لمحوں میں اڑنچی ہو جاتی ہے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ اسے کس حال میں چھوڑ کر آیا تھا۔ یاد آتے ہی بے چینی لاحق ہو گئی، مگر اس بے چینی کا تدارک تو فی الحال کسی طرح ممکن نہ تھا تاوقت یہ کہ وہ واپس لاہور جاتا اور اس کی پریشانی کے دور ہونے کا اندازہ نہ لگا لیتا۔ ابھی تو ذہن کے پردے پر اس کی آنکھیں روشن تھیں اور وہ سوچ رہا تھا، بے کشش مکانوں میں جیسے چاند راتیں تھیں، خوشگوار آنکھیں تھیں۔ اسے یاد آیا گلبانوں کی مہربانی سے ہی چند بھولے بسرے مصرے یاد رہ گئے تھے، اور پہلی بار گلبانوں کا خیال آتے ہی اس کی طبیعت مکدر نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ کسی اور کا سوچ رہا تھا اور اسی کو سوچتے رہنا چاہتا تھا۔